10واں سپارہ سورہ انفال آیت نمبر 46۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اطیعوا، اطاعت سے فرما برداری کرو، لا تنازعوا، تنازع جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، تفشلوا بزدل ہو جاؤ گے، لا تکونوا کالذین خرجوا، الذین وہ لوگ خرجوا جو نکلے، دیارہم اپنے گھروں سے، بطرن اتراتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، رئاء الناس، رئاء رؤیتن سے دکھلاوا، یصدون روکتے ہیں وہ، محیط احاطہ کرنے والے ہیں۔ ترجمہ، اور اطاعت کرو تم اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور آپس میں مت جھگڑو، نہیں تو بزدل ہو جاؤ گے اور اکھڑ جائے گی تمہاری ہوا، اور تم صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور نہ ہو جاؤ تم ان لوگوں کی طرح جو نکلے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، اور اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ مختلف قوانین جہاد بیان کیے جا رہے ہیں۔ کل بھی اس قانون کی دو شقیں ہم نے پڑھی۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ایمان والوں، جب تم مد مقابل ہو جاؤ دشمن کے تو ثابت قدم رہنا ہے۔ دوسری چیز وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا۔ اللہ کی یاد میں کہیں اور کسی موقع پر کمی نہیں آنی چاہیے۔ جتنی بھی عبادات ہیں دراصل ان کا مقصد اللہ کی یاد ہی ہے، اللہ کی یاد ہی ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے۔ اللہ نے نماز کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا کہ آپ میری یاد کے لیے نماز پڑھیے۔ لِذِكْرِي مقصود اللہ کا ذکر ہے۔ حج کا ذکر کیا تو وہاں پر فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو۔ اس لیے فرمایا کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی مثال زندہ آدمی کی ہے، وہ زندہ ہے۔ جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ زندہ ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی مردہ ہے۔ تو یہ ایمانی زندگی ہر وقت ہونی چاہیے، حالت جنگ میں بھی۔
تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی مسلسل تم نے اطاعت کرنی، مسلسل اطاعت کرنی ہے تم نے۔ اللہ اکبر، کیونکہ ایمان والا ہوتا ہی وہی ہے جو ہر موقع پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف دیکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھتا ہے، اسی طریقے سے کرتا چلا جاتا ہے۔ جنگ کی جو حالت ہوتی ہے اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ بسا اوقات تو انسان کی جان پر آن بنتی ہے کہ جان کے لالے پڑ جاتے، پھر انسان کچھ نہیں دیکھتا، کہتے بس جان بچاؤ۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتے تو پھر انسان اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ فرمایا کوئی بھی حالت ہو تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو ترک نہیں کرنا، اطاعت کو نہیں چھوڑنا۔ یہاں دو چیزیں فرمائیں اور پیچھے ہم سورہ النساء کے اندر پڑھ کے آئے، اللہ نے تیسری چیز بھی ذکر کی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ایمان والو اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور جو تمہارے سردار ہیں، سربراہ ہیں، ان لوگوں کی بھی اطاعت کرو، جائز کاموں میں ان کی مخالفت نہ کیا کرو، جائز کاموں میں ان کی مخالفت نہ کیا کرو۔ سیاسی حریف ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تنقید ہی کرنی ہے، جس طرح ہمارے ہاں ہے نا کہ جو اپوزیشن والے ہوں گے ان کا کام ہی حکومت پر تنقید کرنا ہے، وہ اچھا کر لیں تب، برا کر لیں تب، یہ اسلامی مزاج نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج کیا ہے؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تمہارے سربراہ ہیں، جو تمہارے بڑے ہیں، ان کی صحیح بات ماننی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے تم نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالسمع والطاعہ، تمہارا کام ہے سنو اور اطاعت کرو، سنو اور اطاعت کرو۔ فرمایا اگرچہ کسی حبشی غلام کو تمہارا سردار کیوں نہ بنا دیا جائے، بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے کہ وہ ایک الگ بات ہے، جب بن گیا فرمایا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کی بات مانو، تسلیم کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، ہاں اگر کسی مسئلہ میں تمہارا اختلاف ہو جائے اس سے تو پھر تم نے اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کرانا ہے۔ اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات اور احادیث موجود ہیں، جو چیز وہاں موجود ہوگی پھر اس کو ماننا ہے۔ تو کیا مطلب اگر دین اسلام کے خلاف وہ حکم دیں پھر ان کے ماننے کی ضرورت نہیں، پھر کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر فلا سمع ولا طاعہ، نہ اس کی بات وہ سننی ہے نہ ماننی۔ اللہ اکبر۔ تو اطاعت رسول وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں برسیں۔ دوسری جگہ فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اطاعت کرو گے نا ہدایت پا جاؤ، اطاعت کرو گے ہدایت پا جاؤ، مخالفت کرو گے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ غزوہ احد کے موقع پر ایسا ہی ہوا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جبل رومات پر متعین کیا ایک دستے کو، ایک جماعت کو، کہ آپ لوگوں نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا چاہے کچھ بھی ہو جائے، کامیابی ہو کہ ناکامی ہو، لوگ صحیح سلامت ہوں یا وہ زخمی ہو، تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی جب تک میں نہ کہوں، یہی رہنا ہے۔ کیا ہوا؟ دشمن بھاگ گیا، مومن کامیاب ہو گئے، ایمان والے مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ اب وہ اوپر پہاڑی ہے، اس پر بیٹھے سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ پہاڑی کو چھوڑ کے نیچے آنے لگے۔ بعض ساتھیوں نے کہا ابھی ہمیں نہیں جانا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ دوسروں نے کہا نہیں، بات یہ ہے، مقصد یہ تھا جب تک جنگ چل رہی ہو اب تو کافر بھاگ گئے، لہذا اب ہم نیچے اتر آتے ہیں۔ وہ نیچے اترا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ اب وہ پہاڑی خالی ہو گئی، وہ اوپر سے گھوم کے آئے اور اسی طرف سے اوپر چڑھ کے اوپر سے حملہ کر دیا۔ اہل ایمان جو بالکل بے فکر ہو چکے تھے، جب یکدم ان پر حملہ ہوا تو شہادتیں بھی ہو گئیں، زخمی بھی ہو گئے۔ آپ نے اسرات السلامات ان سے فرمایا بھئی تم نے کیوں چھوڑا اس کو، جب میں نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، فرمایا کہ تمہاری پسندیدہ چیز فتح بھی آ چکی تھی، غنیمت بھی آ چکی تھی، لیکن تم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، جس کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا، مسلمان جو ہے نا سختی کا شکار ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ الگ نہیں ہے، اور اللہ کی اطاعت کوئی الگ چیز نہیں کہ دونوں یہ الگ الگ چیزیں۔ فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اللہ کی بھی اطاعت ہو جائے گی۔ فقد اطاع اللہ۔ تو پہلی چیز جو آج کی آیت میں پڑھی، فرمایا اطاعت سے روگردانی نہیں کرنی، اطاعت کرنی اس موقع پر۔ وَلَا تَنَازَعُوا، دوسری چیز فرمایا کہ لا تنازعوا، آپس میں جھگڑنا نہیں، لڑائی نہیں کرنی۔ رائے مختلف ہو سکتی ہیں، سمجھ مختلف ہو سکتی ہے، کہ ایک ساتھی کچھ اور سمجھ رہا ہے، ایک کوئی اور سمجھ رہا ہے، وہ کہتا ہے ایسے زیادہ فائدہ ہے، وہ کہتا ہے ایسے زیادہ فائدہ ہے۔ جب مشورہ ہو رہا، اول تو مشورہ ہونا چاہیے جس کی برکت سے آپس میں دل ویسے جڑ جاتے، ورنہ ایک آدمی آرڈر دے دینا کہ نہیں بس یہ کام کرو، تو دلوں میں قدورتیں پیدا ہوتی، قدورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور جب چار آدمی اپنی رائے دیں گے، اپنے دل کی بات کریں گے، اس کے بعد عام طور پر جو فیصلہ ہوتا ہے وہ سب کے لیے تسکین اور تسلی کا ذریعہ ہوتا ہے، تسلی کا ذریعہ ہوتا ہے۔
جس ساتھی کی رائے کے خلاف بھی فیصلہ ہو جائے، رائے کے خلاف بھی فیصلہ ہو جائے، اسے محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ میری رائے کا احترام نہیں کیا گیا۔ نمبر 2، اللہ نہ کرے مشورے کے بعد اگر کوئی پریشانی آ جائے تو تب بھی انسان کو یہ نہیں کہنا چاہیے میں نے تو پہلے کہا تھا، میری سنی کسی نے نہیں۔ یہ بھی غلط ہے۔ جو مشورے میں طے ہو گیا، بشرطے بات شرعی طور پر ٹھیک تھی۔ مشورے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 4 بندے کسی برائی کا مشورہ کریں اور پھر جو ہے نا آؤ جی اس کی ٹھکائی لگا دیتے ہیں۔ مشورہ ہوا ہے جی آپس میں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس میں بھی اللہ کی طرف سے مدد شامل ہوتی۔ بظاہر اللہ نہ کرے کوئی پریشانی کا معاملہ ہو بھی جائے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں پھر کسی بڑی پریشانی سے بچایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اس کی رائے کو لے لیتے تو بہتر ہوتا، ہو سکتا ہے اس سے بھی کوئی بڑی پریشانی آ جاتی۔ تو لا تنازعوا، موقع آئیں گے درمیان میں، لیکن تم نے آپس میں لڑنا نہیں۔ آپس کی لڑائیاں، اختلافات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی بڑی مذمت فرمائی، بڑی مذمت فرمائی۔ فرمایا کہ یہ آپس کی لڑائیاں اور آپس کے جو اختلافات ہیں یہ انسان کے دین کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح استرے سے انسان کے سر کے بال ختم ہو جاتے ہی الحالقہ، ہلاک ہو جاتا ہے، انسان کا دین بچتا ہی نہیں ہے۔ جب اختلاف کی صورتحال ہو جائے، تنازع ہو جائے، پر ہر آدمی دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ میں حق پر ہوں کہ وہ حق پر ہے۔ تو فرمایا یہ تنازع والی تو کسی صورت میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، خاص طور پر جب حالت جنگ میں ہو۔ جنگیں تو لڑی ہی اتفاق اور اتحاد کے ساتھ جاتی، جن کے آپس میں اختلاف پیدا ہو جائیں وہ لوگ کبھی جنگ نہیں کیا کرتے، وہ جہاد نہیں کیا کرتے۔ کیوں؟ اللہ نے تنازع کا نتیجہ بیان کیا، فَتَفْشَلُوا، جب تم آپس میں لڑو گے اور تمہارے اختلافات اور تنازع ہوں گے، فرمایا تم بزدل ہو جاؤ، بزدل ہو جاؤ گے۔ یہ تنازع کا اثر ہے کہ پھر جو لوگ آپس میں لڑیں گے حقیقی دشمن کو آنکھیں دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اس لیے تو سورہ الحشر میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب اہل کتاب سے کہا گیا نا کہ مدینہ چھوڑو، نکلو یہاں سے، منافقین ان کے پاس گئے، نہیں ہم تمہارے ساتھی ہیں، تم نہ جانا کچھ بھی ہو جائے گا، ہم تو تمہارے ساتھ مل کے لڑیں گے، مسلمانوں سے فلاں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا مسلمانوں گھبرانا نہیں ہے، یہ جتنے مرضی اکٹھے ہو جائیں دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ یہ ایک جیسے، وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ، ان کے آپس کے اختلاف ہے، دل ان کے مختلف ہیں، ان کے تو آپس کے دل ملے ہوئے نہیں ہیں، یہ تمہارے خلاف کیا کریں گے، یہ تو بزدل لوگ، بزدلی ہے اس قوم میں۔ اتفاق اور اتحاد والے لوگ ہی آگے بڑھا کرتے۔ پاکستان کے اندر ہمیشہ سے یہی آپس کے اندر اختلافات اور فلاں، جس کی وجہ سے ہم خود کمزور کر رہے ہیں۔ جو برسر اقتدار آئے دوسرے کے باس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جس طرح وہ مسلمان ہی نہیں ہے، دائرہ اسلام سے ہی ختم۔
کہتے کہ اے مولوی جڑے نا بڑے اختلاف کرتے ہیں، اے متحد ہو جائیں نا، ہاں 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 بھائی سارے مولوی متحد ہو جائیں گے، عمران خان باہر آ جائے گا، نواز شریف وزیر اعظم بن جائے گا۔ بھائی اختلاف تو تمہارے ختم نہیں ہوتے، ملک کا بیڑا تم نے غرق کیا ہوا ہے، تباہی تم نے پھیلائی ہوئی ہے، 75 سال سے حکومتیں تم لوگ کر رہے ہو، مولوی متحد نہیں ہے۔ سارے مولوی متحد ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے، یہ از اول تاخر سارے نماز پڑھتے ہیں۔ سارے متحد ہیں کہ سود نہیں ہونا چاہیے، ان سب لوگوں نے سودی کاروبار چھوڑ دیے۔ سب کہتے ہیں کہ پیسہ حرام کا نہیں لینا چاہیے، ان لوگوں نے چھوڑ دیا، کوئی پیسہ حرام کا نہیں لیتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آج اختلاف ہمارے ختم ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی دیکھیے کس طرح رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ ایمان والوں سے، اور جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی سب سے پہلے شاگرد ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کرنا، نہیں تو تم بزدل ہو جاؤ۔ یہی وجہ تھی کہ کچھ بھی ہو جاتا انہوں نے اپنے اختلافات کو اس طریقے سے نہیں لیا۔ اختلاف ہو جانا ایک فطری چیز ہے، لیکن ان اختلاف کو ہوا دینا اور لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بنا لینا یہ بری چیز ہے، یہ بری چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ حج کا موقع ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین والمؤمنین، امیر المؤمنین ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات حج کے لیے مدینہ منورہ سے تشریف لائے، حضرت ابوبکر وہاں سے تشریف لائے، حضرت عمر وہاں سے تشریف لائے، مسافر ہوتے تھے، اور عرفات میں یعنی حج کے موقع پر جو نمازیں ہیں وہ قصر پڑا کرتے تھے، مسافر ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 رکعت والی نماز 4 رکعت ہی پڑھا دی، ظہر کا وقت تھا۔ فرمایا کہ میں نے یہاں بھی گھر بنا لیا ہے، مکہ کے اندر بھی، تو میں یہاں کا مقیم بھی ہوں، اقامت کے اندر جو ہے نا نماز پوری ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گئے ہوئے تھے، انہوں نے نماز الگ پڑھی، امام یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نہیں پڑھی۔ لوگوں نے بتلایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھائی ہے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، نہیں پڑھانی چاہیے، یہ بھی وہاں سے آئے، وہاں رہتے ہیں، کہ اپنا نظریہ تھا، ان کا اپنا نظریہ تھا۔ اس کے بعد جب عصر کی نماز کا وقت آیا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے نماز پڑھی، حضرت عثمان نے پھر 4 رکعت پڑھائیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 رکعت پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا اس وقت تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے تھے، تو اب خود جو ہے نا پیچھے پڑھ رہے تھے آپ نماز۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت جواب دیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا خلافت کا معاملہ ہے، وہ خلیفہ وقت ہے، رائے میری اب بھی وہی ہے، 2 رکعت پڑھانی چاہیے، لیکن میں اختلاف کر کے امت کو تقسیم نہیں کرنا چاہتا کہ میں اپنا امام کھڑا کر کے میں خود نماز پڑھانا شروع کر دوں، آؤ جی میں امام ہوں، یہاں تو تھوڑی تھوڑی باتیں ہو، مولوی صاحب کے پیچھے نماز ہوتی ہی نہیں، اسی اپنی پڑھتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، اس طرح دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح یہ جنید بغدادی ہیں وقت کے، اپنے آپ کو حضرت ابوبکر عمر سے کم سمجھ نہیں رہے۔ جس امام کے پیچھے تم پڑھ رہے ہو 2 غلطیاں اس کی نکال رہے ہو نا، تم تو سورہ فاتحہ پڑھو 40 غلطیاں نکل آئے، جس امام کے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمیں اپنے مزاج بھی بدلنے چاہیے، مزاج بھی بدلنے چاہیے۔ کامل شخصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نہیں۔
سب میں کمزوریاں ہیں. جب انسان دوسرے کی کمزوری دیکھے پہلے اپنی دیکھنی چاہیے کہ اگر یہ کام میں کروں اور میں اس منصب پر ہوتا میرے اندر کتنی کمزوریاں ہوتی، میرے اندر کتنی کمزوریاں ہوتی. اللہ اکبر. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی کچھ اختلاف ہوا، حتیٰ کہ بات جنگوں تک بھی پہنچی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے دلی طور پر ایسے دشمن تھے کہ ایک دوسرے کو نعوذ باللہ اسلام سے بھی خارج کرتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو ہو رہا ہے اس میں کچھ لوگ مارے گئے، ان کا کیا بنے گا؟ فرمایا ان کے مقتول بھی شہید ہیں، ہمارے مقتول بھی شہید ہیں، کیونکہ جس کو ہم حق پہ سمجھتے ہیں ہم وہاں کھڑے ہیں، اور جن کو وہ حق پہ سمجھتے ہیں وہ وہاں کھڑے ہیں. وہ بھی حق پہ لڑتے ہوئے جا رہے ہیں، ہم بھی حق سے لڑتے ہوئے جا رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت کے رومی بادشاہ نے خط لکھا کہ آپ کی لڑائی چل رہی ہے ان کے ساتھ، اگر آپ کہیں تو ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں، ہم اپنی بھی فوج بھیج دیتے ہیں آپ کی طرف. اللہ اکبر. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب لکھا نا اس خط کا، تاریخ کی کتابوں میں آج بھی محفوظ ہے. لکھا، اوے رومی کتے، یہ لفظ ہے اس میں، قلب کا لفظ ہے، اوے رومی کتے تو ہم سے یہ توقع کرے کہ تو فوجیں بھیجیں اور میں ان کے ساتھ لڑوں، یہ تو ہم آپس کے بھائیوں کا معاملہ ہے، تو کون ہوتا ہے اس کے اندر آنے والا؟ چپ کر کے رہ تو. اور اللہ اکبر. اور اگلا جملہ فرمایا آج حضرت علی تمہارے خلاف جہاد کا اعلان کریں، معاویہ پہلا شخص ہوگا جو ان کی آواز پر لبیک کہتا ہوا تمہارے خلاف لڑنے کو آئے گا. وہ پہلا شخص ہوگا، پھر سب سے پہلے میں ہوں. یہ ہوتا ہے کہ آپس میں ہو بھی جائیں، ان کے مقابلے میں کیا ہے، ایک ہونا چاہیے. ایسے نہیں آپس کے اختلافات میں ان کو فون کرتے ہیں جی ہم نے ان کے خلاف لڑنا ہے، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. وہ کہتا ہے ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور جس کی پیٹھ پر وہ ہاتھ رکھ دے ہاں بڑا خوش ہو جاتا ہے، جی امریکہ بہادر ہمارے ساتھ. اسلام کی اس عزت کو اور ان چیزوں کو ہم نے خود ختم کیا. اس کی ایک بہت بڑی وجہ تنازع، آپس کے اختلافات. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، دوسرا نتیجہ آپس کے اختلافات کا، فرمایا تمہارا رعب ختم ہو جائے. جو ایک مسلمانوں کا رعب جس طرح ہوا چلتی ہے ہر طرف ہے نا، مسلمانوں کا اسلام کا رعب بھی ہر طرف ہے، ہر طرف ہے. اور خاص طور پر جو دین والا ہوگا، اسلام والا ہوگا، داڑھی پگڑی والا ہوگا، اس کا تو رعب بھی باقیوں سے مختلف ہے. وہ ایک بھی کافروں کے ملک میں جائے نا، سارے آنکھ پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہوئے داڑھی پگڑی والا یہ کون آ گیا؟ وہ کہتے پتہ نہیں یہ کون سے مخلوق آ گئے. فرمایا آپس کے اختلافات اس رعب کو ختم کر، رعب کو ختم کر. اور بعض اہل علم نے ریحکم کا معنی کیا دولتکم، تمہاری حکومتیں ختم ہو جائیں. آپس کے جو تمہارے اختلافات ہوں گے ان کے ساتھ تمہاری آپس کی حکومتیں نہیں چل سکتی، تمہارا ملک نہیں چل سکے گا. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. فرمایا جہاد کے اندر صبر کو بھی تم اپنے ہاتھوں سے کبھی نہ جانے دینا. جہاد کے لیے، لڑائی کے لیے جا رہے ہو، وہاں ہر وقت تمہیں سکون نہیں ملے گا، راحتیں نہیں ملیں گی، مشکلات کا سامنا تمہیں قدم قدم پر کرنا پڑے گا.
کبھی بھوک ہوگی، کبھی پیاس ہوگی، کبھی خوف ہوگا، کبھی بد امنی ہوگی، کبھی تلواریں ہوں گی، اور کبھی تیر برس رہے ہوں گے، تم زخمی ہو رہے ہوگے، زخموں سے تمہارا جسم چھلنی ہو جائے گا، خون نکلے گا، بہے گا، اسے کٹ بھی سکتے ہیں۔ وَاصْبِرُوا، بھاگنا نہیں، صبر سے کام لینا، صبر سے، کہ جب نکل پڑے ہیں میدان میں، بس پھر اس طریقے سے وہاں تم نے جانا ہے کہ بھاگنے کی کوئی صورت نہیں۔ اب جما دو اپنے آپ کو، جو تکلیف آ رہی ہے، جو تکلیف آ رہی ہے، جو تکلیف آ رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات پر غزوہ احد میں جب تیر برسائے جا رہے ہیں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ جتنے تیر آ رہے تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم پر برداشت کیا۔ 80 سے زیادہ زخم لگے، لیکن مجال ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر سے ادھر ہو جائے، ادھر سے ادھر ہو جائے۔ ہماری حالت تو اس وقت دیکھنے کی ہو، نماز پڑھ رہے ہیں اور اوپر سے پنکھا بند ہو جائے، جو ہماری نماز ہوتی ہے، اپنے آپ کو یار یہ بند کیا کس نے؟ نماز تو رہی ادھر، یہ سلام پھر اور وہ دیکھ بھی کون ہے، نظر نہیں آ رہا، ڈھونڈتے پھرتے ہیں پنکھا میرا کس نے بند کیا۔ یہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق۔ وَاصْبِرُوا، کھڑے ہو، ذہنی طور پر اپنے آپ کو پہلے تیار کر کے جانا ہے۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ انگریز کے خلاف انہوں نے فتویٰ دیا، کراچی کا دینہ حال، اس وقت ہندوستان پاکستان ایک ہوتا تھا۔ جج کی عدالت میں مقدمہ ہوا، ان کو لایا گیا، کہا جی آپ نے یہ باتیں کی ہیں؟ کہا کی ہیں کیا؟ کہتا ہوں ابھی بھی کہتا ہوں۔ کہا جو بات کر رہے ہو تمہیں پتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی کیا سزا ہے؟ بغاوت میں آتا ہے، کیا سزا ہے؟ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے کفن اپنی بغل سے باہر نکالا، فرمایا فتویٰ دینے سے پہلے اپنا کفن تیار کرایا، اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر پہلے تیار کیا تھا، اس کے بعد میں نے یہ فتویٰ دیا۔ تو اپنے آپ کو پہلے تیار کرنا ہے ان کاموں کے لیے، پہلے تیار کرنا ہے۔ یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، بیٹے نماز پڑھتے رہنا، اچھی باتوں کا حکم دینا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، ساتھ ہی کہا واصبر علی ما اصابک، پھر جو مصیبتیں آئیں نا ان پر صبر بھی کریں۔ جب امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو گے نا، یہ جہاد بھی تو نہی عن المنکر ہے نا، نہی عن المنکر کرو گے نا، مصیبتیں آئیں گی، آنی ہی آنی ہے۔ لوگ پھولوں کی سیج پر نہیں بٹھائیں گے، کانٹوں کے راستوں پر تمہیں چل کے جانا ہوگا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، لیکن تم نے اپنے ذہن کو پہلے ہی تیار کر کے رکھنا۔ ان اللہ مع الصابرین، لیکن گھبرانا نہیں کہ میں تو صبر ہی کرتا رہوں گا، مشقتیں ہی برداشت کرتا رہوں گا۔ فرمایا کہ ان مشقتوں میں تمہیں اللہ مل جائے گا، اللہ مل جائے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور صبر کرنے والوں کے بارے میں قرآن مجید بھرا پڑا ہے۔ اللہ فرمایا واللہ یحب الصابرین، صبر کرنے والوں کو اللہ بہت پسند ہے۔ اور ایک جگہ تو یہ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں اللہ ان کو بغیر حساب کے عطا فرمائے، بغیر حساب کے۔ اللہ ہمیں بھی صبر کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔